چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی سلطنت ایشیا میں صدیوں تک قائم رہی، یہاں تک کہ 13ویں صدی عیسوی کے درمیان میں منگول آپس کی خانہ جنگی میں تباہی کا شکار ہو کر مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے جس نے منگولوں کی رہی سہی طاقت کو کچلتے ہوئے ایشیا میں ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی، اور پھر وہ شخص یعنی کہ امیر تیمور چنگیز خان کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ امیر تیمور 1335 عیسوی میں سمرقند کے قریب ایک ترک قبیلے برلاس میں پیدا ہوا۔ امیر تیمور کی پیدائش کے بعد الخانی خان ابو سعید اور چغتائی خان کے قتل کے بعد ان دونوں ریاستوں میں بغاوت شروع ہو گئی۔ الخانیوں نے تو بغاوت پر قابو پا لیا، جبکہ چغتائی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ مشرق کی جانب نئی سلطنت غیر مسلم قبائلی مغولستان قائم ہوئی، جہاں پر چغتائیوں کی حکومت قائم تھی، جبکہ مغرب کی جانب ماوراؤن نہر میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، جسے آگے چل کر امیر تیمور نے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا۔ 1358 عیسوی میں چغتائی خان نے ماوراؤن نہر پر حملہ کیا اور اس نے اپنے بیٹے الیاس کو اس علاقے کا گورنر بنا کر بھیجا۔ الیاس کے اس حملے سے پہلے ہی برلاس قبیلے کا سردار بھاگ گیا۔ اس پر تیمور نے برلاس سردار کو اس بات پر راضی کر لیا کہ اگر وہ اسے نیا قبائلی سردار بنا دے تو وہ تاتاریوں کو اپنے علاقے سے نکال سکے گا، اور یہیں سے ہی امیر تیمور کی فتوحات کا آغاز ہوتا ہے۔ 1363 عیسوی میں جب تغلق تیمور کی موت ہوتی ہے تو تیمور اپنے اتحادی امیر حسین کے ساتھ مل کر تاتاریوں کو واپس مغولستان دھکیل دیتا ہے، لیکن اس جنگ میں تیمور کو دائیں ٹانگ میں ایک تیر لگتا ہے جس سے وہ ساری زندگی لنگڑا کر چلتا رہا، اور اسی نسبت سے اسے تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے۔ 1365 عیسوی کے اختتام تک امیر تیمور امیر حسین کے ساتھ مل کر تاتاریوں کو شکست دے چکا تھا۔ 1370 عیسوی تک ماوراؤن نہر میں مکمل طور پر تیمور کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ امیر تیمور چونکہ چنگیز خان کی اولاد میں سے نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے نام کے ساتھ خان نہیں لگایا۔ اس کی سلطنت اس کے اپنے نام یعنی کہ تیموری سلطنت کے نام سے ہی جانی جاتی ہے، لیکن امیر تیمور کا چنگیز خان سے یہ تعلق ضرور تھا کہ اس نے ایک چنگیزی شہزادی سے شادی کی تھی۔ 1370 عیسوی میں ہی اس نے سمرقند شہر کو آباد کیا اور اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1370 عیسوی کے بعد اس نے آس پاس کے علاقوں پر حملے شروع کیے۔ اس نے پڑوس میں چغتائی سلطنت کے نئے خان قمر الدین اور خوارزم کی صوفی سلطنت پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ دوسری جانب گولڈن ہورڈ سلطنت میں توختامش نے پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1379 میں تیمور خوارزم میں داخل ہوا اور اس نے گرکان شہر پر حملہ کر کے اس کی تمام آبادی کو قتل کر دیا، لیکن یہ تو امیر تیمور کی بربریت کا صرف آغاز تھا۔ امیر تیمور کی فوج کا زیادہ تر حصہ چغتائی تاتاریوں پر مشتمل تھا، جو کہ بہترین تیر انداز، گھڑ سوار اور تلوار بازی میں کمال مہارت رکھتے تھے، سو تیمور نے انہی کی مدد سے باقی ترک فوج کو مضبوط کیا۔ لیکن تیمور کی فوج کی اصل طاقت تیمور خود تھا۔ وہ ہمیشہ دشمن کی کمزوریوں کو دیکھ کر حملہ کیا کرتا تھا، جبکہ اس کے علاوہ اس کی فوج اس کے ساتھ بے حد وفادار تھی۔ 1381 عیسوی میں تیمور الخانی سلطنت کو فتح کرنے نکلا اور وہ خراسان کو فتح کرتے ہوئے ایران جا پہنچا، اور اسی سال کے اختتام تک اس نے الخانی سلطنت کے دو بڑے شہر تبریز اور سلطانیہ فتح کیے۔ اس وقت ان شہروں پر الخانی سلطان احمد کی حکومت تھی۔ 1385 عیسوی میں تیمور واپس اپنی فوج کے ساتھ سمرقند چلا گیا۔ 1386 عیسوی میں تیمور اپنی فوج کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہوا اور اس نے سلطان احمد سے آذربائیجان چھین لیا، اور پھر تیمور جارجیا میں داخل ہوا اور اس نے جارجیا کے بادشاہ کو قتل کر ڈالا۔ اسی سال اس نے ایک اور الخانی شہزادے سے اصفہان چھین لیا۔ 1386 عیسوی کے اختتام میں گولڈن ہورڈ کے نئے خان توختامش نے امیر تیمور کے واپس جانے کے بعد
باکو اور تبریز کو فتح کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ تغتمش نے ایلخانی اور چغتائی خان سے ایک دوستانہ معاہدہ بھی کیا تاکہ وہ تیمور کے خلاف اتحاد کر سکیں۔ 1387 عیسوی میں تغتمش بحیر قزوین کے راستے تیموری سلطنت میں داخل ہوا اور اس نے کاشغر اور تاشقند کو فتح کر لیا۔ اب تغتمش امیر تیمور کے دارالحکومت سمرقند اور بخارا کو فتح کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی دوران تغتمش کو واپس جانا پڑا اور اس کے جانے کے بعد امیر تیمور نے تمام چھینے ہوئے علاقے تغتمش سے واپس لے لیے۔ پھر امیر تیمور نے مغولستان کے خان کمار الدین کے خلاف جنگ لڑی، جو کہ امیر تیمور کے خلاف تغتمش کا اتحادی تھا۔ اس جنگ میں کمار الدین کو شکست ہوئی۔ فتح کے بعد اب امیر تیمور گولڈن ہورڈ سلطنت کو فتح کرنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ سامان رسد اور فوج کو جمع کرنے کے بعد امیر تیمور جنوری 1391 کو گولڈن ہورڈ سلطنت میں داخل ہوا۔ امیر تیمور اپنی فوج کے ساتھ جب دریائے اورال کے کنارے پہنچا تو تب تغتمش کو خبر ملی کہ امیر تیمور نے اس کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے۔ تغتمش نے اپنی فوج کو جمع ہونے کا حکم دیا، لیکن اس سے پہلے کہ تغتمش کی فوج جمع ہوتی، امیر تیمور دریا عبور کر چکا تھا۔ اس پر تغتمش نے اپنے لشکر کے ساتھ پسپائی شروع کر دی، لیکن چند دستے جو کہ بھی رستے میں تھے وہ امیر تیمور کے ہاتھوں مارے گئے۔ اسی دوران تغتمش اپنی فوج جمع کر چکا تھا۔ اس نے میدان میں لگے گھاس کو آگ لگوا دی تاکہ اس بہار کے موسم میں امیر تیمور کے لشکر کو چارہ نہ مل سکے۔ امیر تیمور نے عمر شیخ کی کمان میں 20,000 کے بہترین گھڑسوار روانہ کیے تاکہ وہ تغتمش کو جنگ کے لیے مجبور کریں، اور بالآخر 18 جون کو عمر شیخ نے تغتمش کو جنگ کے لیے مجبور کیا، اور اس دوران امیر تیمور بھی مرکزی فوج کے ساتھ میدان میں آ پہنچا تھا۔ یوں دونوں لشکر جنگ کے لیے تیار تھے۔ امیر تیمور کے دونوں بازوؤں پر بہترین گھڑسوار دستے موجود تھے، اور ان کی کمک کے لیے اس نے اپنے ذاتی باڈی گارڈز پیچھے کھڑے کیے ہوئے تھے، جبکہ امیر تیمور پیدل فوج کی رہنمائی خود کر رہا تھا۔ جنگ کا آغاز تغتمش کی طرف سے ہوا۔ اس نے تمام فوج کے ساتھ امیر تیمور کی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس کا یہ ابتدائی حملہ کسی حد تک کامیاب بھی رہا، لیکن اس حملے کے بعد تغتمش کے چند دستے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان دستوں کے بھاگنے کی دیر تھی کہ تغتمش کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ امیر تیمور نے کمانڈروں کو حکم دیا کہ تغتمش اور اس کی فوج کا تعاقب کر کے انہیں قتل کر دو۔ اس پسپائی میں تغتمش کا دایاں اور مرکزی دستہ تیموری فوج کے ہاتھوں مارا گیا، جبکہ تغتمش چند ایک دستوں کو ہی بچانے میں کامیاب رہا۔ جنگ میں فتح کے بعد امیر تیمور نے تیمور کچلک کو گولڈن ہولڈ سلطنت کا نیا خان بنایا، اور پھر امیر تیمور واپس سمرقند چلا گیا۔ اگست 1352 عیسوی کو تیمور نے 5 سالہ مہم کے دوران ایران کو مکمل طور پر فتح کیا، اور اب تیموری سلطنت کی سرحدیں عراق کے ساتھ ملتی تھیں۔ اگست 1393 عیسوی کو امیر تیمور اچانک بغداد جا پہنچا۔ سلطان احمد امیر تیمور کے یوں اچانک حملے سے بالکل بے خبر تھے، لہٰذا سلطان احمد نے مملوک سلطنت کی طرف بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی، اور بغداد امیر تیمور نے بغیر لڑے ہی فتح کر لیا۔ بغداد میں چند سپاہیوں کو چھوڑنے کے بعد امیر تیمور جارجیا چلا گیا، اور اس دوران سلطان احمد نے بغداد پر قبضہ واپس لے لیا۔ 1393 عیسوی کا سال امیر تیمور نے جارجیا میں گزارا، اور سردیوں میں وہ گولڈن ہولڈ سلطنت کی سرحد کے پاس چلا گیا۔ ادھر گولڈن ہولڈ سلطنت میں تغتمش نے سلطنت پر پھر سے قبضہ کر لیا تھا، اور اس نے امیر تیمور کے خلاف عثمانیوں اور مملوکوں سے اتحاد بھی کر لیا تھا، جبکہ امیر تیمور یہ اتحاد بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ امیر تیمور اور تغتمش کے درمیان خط و کتابت ہوتی رہی، لیکن اس کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکل سکا، اور آخرکار جنوری 1395 عیسوی کو امیر تیمور نے تغتمش کے خلاف جنگ کے لیے فوج کو چلنے کا حکم دیا۔ اپریل میں امیر تیمور دریائے تیرک کے کنارے تغتمش کو پکڑنا چاہتا تھا۔ امیر تیمور دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا، جس پر دریا کے اس پار تغتمش بھی دریا کے کنارے امیر تیمور کے لشکر کے ساتھ چل رہا تھا،
لیکن امیر تیمور نے یہاں پر ایک چال چلی۔ اس نے تیسرے دن رات کو لشکر میں موجود عورتوں کو سپاہیوں کا لباس پہنا کر انہیں اپنی جگہ روانہ کر دیا اور خود امیر تیمور مرکزی لشکر کے ساتھ خاموشی سے واپس دریا کے پل کو عبور کرتے ہوئے توختامش پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن توختامش کو امیر تیمور کی اس چال کا پتہ چل چکا تھا، جس پر امیر تیمور پسپائی اختیار کرتا ہوا اپنے پسند کے میدان میں آ پہنچا اور اس نے لشکر کے گرد ایک حفاظتی دیوار بھی بنوا لی۔ 15 جنوری کی صبح کو دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ توختامش نے دائیں جانب موجود دستے کو حملے کا حکم دیا، جس نے امیر تیمور کے بائیں جانب موجود دستے پر حملہ کیا۔ اس حملے سے امیر تیمور نے بائیں جانب موجود دستے کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا، لیکن اسی دوران توختامش کا دستہ بھاگ کھڑا ہوا اور تیموری دستہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے جب کافی دور نکل آیا تو توختامش نے اس دستے کو گھیر لیا اور بے شمار تیموری گھڑسوار مارے گئے، جبکہ چند ایک ہی زندہ بچنے میں کامیاب رہے۔ اب بظاہر امیر تیمور یہ جنگ ہار چکا تھا اور اس ابتدائی شکست کے بعد امیر تیمور نے پسپائی بھی اختیار کر لی تھی اور وہ اپنے کیمپوں میں چلے گئے تھے۔ توختامش اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے تھا۔ امیر تیمور کے کمانڈروں نے توختامش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس دوران تیموری فوج کے جو دستے بھاگ گئے تھے وہ بھی امیر تیمور سے آ ملے اور شام تک جنگ جاری رہی۔ 16 جنوری کی صبح کو دونوں فوجیں قطار بنا کر کھڑی تھیں۔ توختامش نے بائیں بازوں کے دستے کو امیر تیمور کے دائیں دستے پر حملے کا حکم دیا۔ امیر تیمور کے سپاہیوں نے توختامش کے دستے کو کمال مہارت سے پسپا کیا، لیکن اس میں زیادہ نقصان امیر تیمور کی فوج کا ہوا تھا۔ لیکن جنگ کا دوسرا دن امیر تیمور کے لیے بہترین ثابت ہوا۔ امیر تیمور نے ایک خط توختامش کے کمانڈر اکتاؤ کو بھیجا اور اس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اپنے دستے کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ جائے گا تو اسے بدلے میں سونا اور چاندی دیا جائے گا، جس پر توختامش کے کمانڈر نے ایسا ہی کیا اور رات کو اکتاؤ اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان سے چلا گیا۔ اگلے دن اپنے کمانڈر کی غداری کو دیکھ کر توختامش کافی بد دل ہوا، لیکن اس نے ہار نہ مانی اور اس نے ایک فیصلہ کن حملے کے لیے پوری فوج کے ساتھ تیموری فوج پر حملہ کیا اور یہ حملہ بھی شام تک جاری رہا۔ توختامش کے بہت سے سپاہی مارے گئے تھے، جبکہ خود توختامش مشکل سے جان بچانے میں کامیاب ہوا اور اسے میدان جنگ سے بھاگنا پڑا، اور اس کے بعد توختامش کبھی بھی امیر تیمور کے مقابلے میں نہ آیا۔ امیر تیمور نے گولڈن ہولڈ سلطنت کے شہروں کو فتح کرنے کے بعد اس نے تیمور کسلو کو گولڈن ہولڈ سلطنت کا خان بنایا اور ایک کمانڈر ایڈی کو یہی مقیم کیا اور اسے سخت ہدایات دیں کہ توختامش دوبارہ فوج جمع نہ کر سکے۔ ہندوستان ایک طویل عرصے سے حملہ آوروں کا ہدف رہا ہے، جن کی نظریں یہاں کے خزانے پر ہوتی تھیں۔ ہندوستان کی شمالی سرحد نے کئی بار وسط ایشیا کے جنگجوؤں کے لیے شاہراہ کا کام کیا۔ ان حملہ آوروں کے مختلف مقاصد تھے، ان میں سے کچھ فاتح تھے، کچھ نے صرف لوٹ مار پر ہی اکتفا کیا اور کچھ نے پسپائی اختیار کی۔ لیکن ان سبھی حملہ آوروں سے پہلے ہندوستان کا امیر تیمور جیسے جنگجو کا کبھی سامنا بھی نہیں ہوا تھا، جو چنگیز خان کی نسل سے تو نہیں تھا، لیکن شاید وہ چنگیز خان کا جانشین ضرور تھا۔ توختامش کو شکست دینے کے بعد امیر تیمور گولڈن ہولڈ سلطنت کے شہروں کو تباہ کرتا ہوا 1396 عیسوی میں سمرقند جا پہنچا، جہاں اس نے منگ سلطنت کے سفیر کو قید کر لیا اور نئی یوان سلطنت کے سفیر کا خیر مقدم کیا۔ اسی دوران امیر تیمور کے جاسوس اسے دلی سلطنت کی کمزوریوں کی اطلاعات بھیجتے ہیں۔ دلی میں علاؤ الدین خلجی نے منگولوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دلی کو منگولوں کی جلغار سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ 1316 عیسوی میں علاؤ الدین کی وفات کے بعد ان کا چھوٹا بیٹا اپنے وزیر ملک کیفور کے ساتھ مل کر سلطنت کے انتظامات چلانے لگا، لیکن جلد ہی ملک کیفر کا قتل ہو گیا اور علاؤ الدین کے بیٹے مبارک شاہ نے چھوٹے بھائی کو معزول کرتے ہوئے تخت پر قبضہ کر لیا۔ مبارک شاہ صرف 4 سال ہی حکومت کر سکا، کیونکہ 1320 عیسوی میں اس کے ایک وزیر نے اسے قتل کر دیا تھا اور یوں دلی میں خلجی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ 1320 عیسوی میں ہی علاؤ الدین خلجی کے ایک جنرل
غیاث الدین تغلق شاہ نے تخت پر قبضہ کرتے ہوئے تغلق سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق غیاث الدین کا تعلق خانہ بدوش قبیلے منگول یا پھر نیگوڈیری قبیلے سے تھا، جو کہ سلطان علاؤ الدین خلجی کے انکل کے دور حکومت میں دلی سلطنت میں آیا تھا۔ غیاث الدین کے وفات کے بعد اس کے جانشین فیروز شاہ اور محمد تغلق نے سلطنت کو قائم رکھا، لیکن فیروز شاہ کی وفات کے وقت دلی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، یہاں تک کہ بنگال اور دکن نے علیحدگی اختیار کر لی۔ 1388 عیسوی میں فیروز شاہ کی وفات کے بعد تخت کے لیے جنگیں ہونے لگیں۔ فیروز شاہ کی وفات کے بعد اس کا پوتا خان جہان تخت نشین ہوا، جسے چند ماہ کے بعد قتل کر دیا گیا، جس کے بعد ایک اور شہزادہ ابو بکر شاہ تخت نشین ہوا، جس پر شہزادے محمد نے 3 بار بغاوت کی اور آخری بار وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ دلی کے تخت تک جا پہنچا۔ شہزادہ محمد 4 سال بعد 1394 عیسوی میں وفات پا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا، جس کا 2 ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ ہمایوں کی وفات کے بعد اس کا چھوٹا بھائی محمد شاہ تخت نشین ہوا، جس کے مقابلے میں نصرت شاہ نے سلطان ہونے کا دعویٰ کیا۔ تخت کی جنگ میں 2 اور کرداروں کا اضافہ ہوا، جو کہ سرنگ خان اور مالو اقبال تھے، جو کہ سلطان کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے سلطنت پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس 10 سالہ خانہ جنگی میں، جو کہ 1388 سے 1398 عیسوی تک جاری رہی، اس دوران دلی سلطنت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ نوجوان سلطان کٹ پتلی حکمران بن کر رہ گئے اور ان کا اثر و رسوخ دلی کی دیواروں تک ہی محدود رہ گیا۔ 1398 عیسوی میں مالو اقبال نے دلی اور سلطان محمود شاہ کو زیر کرتے ہوئے اپنے قدم جما چکے تھے۔ ادھر امیر تیمور دلی کو لوٹنے اور قتل عام کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے پہلے اپنے پوتے پیر محمد کو پنجاب بھیجا۔ دسمبر 1397 عیسوی میں پیر محمد پنجاب میں داخل ہوا اور اس نے مالو اقبال کے بھائی کو شکست دیتے ہوئے ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں ملتان نے تیموری فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس پر پیر محمد نے کمک کے لیے اپنے دادا امیر تیمور کو خط بھیجا، جس پر امیر تیمور نے مارچ 1398 عیسوی میں 92,000 کی فوج کے ساتھ سمرقند سے روانہ ہوا۔ سپتمبر میں امیر تیمور نے دریائے سندھ کو عبور کیا اور یہاں اس نے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ امیر سلیمان کی کمان میں پیر محمد کی مدد کے لیے روانہ کیا، جبکہ دوسری فوج امیر تیمور کے ساتھ دیپال پور کی طرف روانہ ہوئی۔ امیر تیمور کے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد بہت سے سرداروں اور نوابوں نے اس کی اطاعت قبول کر لی۔ ادھر پیر محمد ملتان کو فتح کرنے کے بعد اکتوبر کے اختتام تک امیر تیمور کی فوج سے آ ملا۔ دیپال پور کی فوج نے پیر محمد کی اطاعت قبول کرتے ہوئے کئی ایک تحفے تحائف بھیجے، لیکن پیر محمد کے جانے کے بعد بغاوت ہو گئی، جس میں پیر محمد کا گورنر مارا گیا، جس پر امیر تیمور نے 10,000 کی فوج کے ساتھ اہل قلعہ کو سزا دینے چل پڑا، جبکہ باقی فوج امیر شاہ ملک اور دولت تیمور کی کمان میں دلی کی طرف چل پڑی۔ یہ قلعہ راجپوتوں کے پاس تھا، جہاں پر راؤ دلجیت کی حکومت تھی، اور قلعے کی آبادی میں مسلمان اور ہندو دونوں رہائش پذیر تھے۔ امیر تیمور دسمبر کی شروعات میں اچانک قلعے کے سامنے نمودار ہوا اور اس نے قلعے کے باہر موجود تمام آبادی کو ختم کر دیا۔ تیموری فوج سیڑھیوں کے ذریعے دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئی اور انہوں نے دیوار پر قبضہ کر لیا۔ راؤ دلجیت کے پاس اب سوائے صلح کے اور کوئی چارہ نہ تھا، سو اس نے امیر تیمور کے سامنے تحفے اور تحائف لے کر حاضر ہوا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس پر امیر تیمور نے قلعے سے اپنی فوجیں ہٹا لیں اور 8 نومبر کو اس نے تحائف اور اہل شہر کی جان کی امان کے بدلے ہتھیار ڈالنے کو قبول کر لیا۔ لیکن اس نے اسی وقت 500 سپاہی جو کہ راؤ دلجیت کے ساتھ آئے تھے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا اور راجہ کے اہل خانہ کو قیدی بنا لیا۔ اس پر راجہ دلجیت کا کزن جو کہ شہر میں تھا، اس نے قلعے کے دروازے بند کر دیے، جس پر امیر تیمور نے راؤ دلجیت کو قتل کر دیا اور شہر کا پھر سے محاصرہ شروع ہو گیا۔ شہر میں موجود سپاہیوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں اور بیویوں کو قتل کر دیا
تاکہ وہ تیموری فوج کے ہاتھ نہ لگیں۔ شہر میں موجود ہندو اور مسلمان تیموری فوج کے ہاتھوں مارے گئے اور یہ قلعہ امیر تیمور کے ہاتھوں تباہ ہو گیا۔ پھر امیر تیمور دسمبر کے اختتام میں دریائے گھگر کے پاس اپنی فوجوں سے آ ملا۔ اس نے دلی کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور وہ رستے میں موجود قصبوں کو لوٹتا رہا۔ امیر تیمور دلی جانے کے بجائے آس پاس کے شہروں اور قلعوں کو فتح کرنا چاہتا تھا اور یوں وہ لوٹ مار کرتا ہوا دریائے جمنا کے پاس پہنچا۔ امیر تیمور دلی شہر کا محاصرہ کرنے کے بجائے میدان میں لڑنا چاہتا تھا، لیکن امیر تیمور 11 دسمبر کو 700 سپاہیوں کے ساتھ اچانک دلی کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں پر اسے اچانک دلی کے کمانڈر ملو اقبال کے حملے کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ امیر تیمور صرف 300 سپاہیوں کو بچا کر میدان سے بھاگنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس ابتدائی فتح کے بعد ملو اقبال واپس قلعے میں لوٹ گیا، جبکہ امیر تیمور نے اس شکست کا بدلہ 500 قیدیوں کو قتل کر کے لیا۔ 14 دسمبر کو امیر تیمور پشتی بحالی کے پہاڑوں کے قریب کے میدانوں میں چلا گیا۔ اس بار امیر تیمور نے سوچ سمجھ کر میدان کا انتخاب کیا۔ سلطان کی فوج میں 10,000 گھڑ سوار، 40,000 پیادہ فوج اور 125 ہاتھی شامل تھے، اور سلطان کو اس جنگ کے دوران کہیں سے مدد کی امید بھی نہ تھی، کیونکہ امیر تیمور نے پہلے ہی آس پاس کے راجاؤں اور شہروں کو تباہ کر دیا تھا۔ 16 دسمبر کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ امیر تیمور کے دائیں دستوں کی کمان اس کے پوتے پیر محمد کے پاس تھی۔ اس کے بہترین اور پرانے جنگجو درمیان میں اس کے خود کے کمان میں تھے، جبکہ باقی فوج بائیں جانب شہزادہ رستم کی کمان میں تھی۔ ادھر سلطان کی فوج میں ملو اکبر اور سلطان فوج کے درمیان میں تھے۔ ان کے آگے پیدل دستہ تھا اور اس دستے کے آگے ہاتھیوں کی فوج تھی، اور فرنٹ میں گھڑ سوار دستے موجود تھے۔ جنگ کی ابتدا میں تیموری گھڑ سوار سلطان کی فوج پر حملہ کر کے واپس فوج میں چلے آتے، اور یوں یہ سلسلہ چند گھنٹوں تک جاری رہا۔ ان حملوں میں اچانک امیر تیمور کے بہترین گھڑ سواروں نے سلطان کے گھڑ سواروں پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا۔ پھر امیر تیمور کے پیر محمد والے دستے نے حملہ کرتے ہوئے سلطان کے بائیں دستے کو پسپائی پر مجبور کر دیا، اور یہی چال امیر تیمور کی بائیں جانب موجود شہزادے نے چلی، اور یوں سلطان کے دونوں پہلو خالی ہو گئے۔ سلطان اور ملو اکبر نے امیر تیمور کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن تیموری فوج ہاتھیوں کو زخمی کر چکی تھی، جس کی وجہ سے انہیں پسپائی اختیار کرنی پڑی، اور شام تک امیر تیمور سلطان کی فوج کو 3 اطراف سے گھیر چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سلطان بچے کچے سپاہیوں کے ساتھ واپس قلعے میں چلے گئے۔ امیر تیمور نے سلطان کا بالکل بھی پیچھا نہ کیا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ شہر کی تنگ گلیوں میں وہ کہیں سلطان کے جال میں نہ پھنس جائے۔ رات کے وقت سلطان محمود اور ملو اکبر قلعے کے دوسرے دروازے سے بھاگ گئے۔ امیر تیمور نے ان کے تعاقب میں اپنے بہترین جنگجو روانہ کیے۔ اگلے دن اہل شہر نے ہتھیار ڈال دیے اور امیر تیمور سے جان بخشی کی درخواست کی۔ امیر تیمور نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور اپنی فتح کی خوشخبری آس پاس کی ریاستوں میں پھیلا دی۔ امیر تیمور کے ساتھ چند محافظ تھے جو کہ شہر میں داخل ہوئے، اور انہوں نے اہل شہر سے تاوان وصول کیا، لیکن جہاں شہریوں اور تیموری فوج کے درمیان لوٹ مار کو لے کر جھگڑا ہو گیا، جس پر امیر تیمور نے اہل شہر کے قتل عام کا حکم جاری کیا، اور چند ہی لمحوں میں دلی کی تمام آبادی تیموری فوج کے ہاتھوں قتل ہو گئی، اور کئی دنوں تک دلی تیمور کی لگائی ہوئی آگ میں جلتا رہا۔ 31 دسمبر عیسوی کو جب امیر تیمور نے دلی شہر کو چھوڑا تو وہاں لاشوں کے تعفن کی وجہ سے کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دلی شہر کو دوبارہ آباد ہونے میں تقریباً 15 سال لگے تھے۔ امیر تیمور کو ہندوستان میں کوئی زیادہ دلچسپی نہ تھی، اسی لیے وہ واپس سمرقند چلا گیا۔ لیکن ابھی امیر تیمور نے ہندوستان میں مسلمانوں کی طاقت کو کچلنے کے بعد ایک اور ابھرتی ہوئی مسلم سلطنت سے ٹکر لینی تھی، اور یہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ امیر تیمور کی گولڈن ہولڈ سلطنت ایران اور دلی میں ہونے والی جنگوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں،
لیکن 1402 عیسوی میں امیر تیمور اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ہونے والی جنگ انقرہ نے اسلامی دنیا پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ جب امیر تیمور 1398 عیسوی میں دلی کو فتح کرنے کی مہم پر تھا تو اس کی واپسی تک مغرب میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ 1398 عیسوی میں امیر کرمانیہ برہان الدین احمد کی وفات کے بعد سیواس اور کرمانیہ پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ پھر عثمانی سلطان بایزید نے مملوکوں سے ملاٹیا بھی چھین لیا اور آخر میں بایزید نے ارزنوم کا حصہ بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب سلطان بایزید کی سلطنت کی سرحدیں امیر تیمور کی سرحدوں سے ملتی تھیں۔ جون 1399 عیسوی میں مملوک سلطان سیف الدین برقوق وفات پا گئے، جس کے بعد ان کا 10 سالہ بیٹا فراج تخت نشین ہوا، جس کے دور حکومت میں مملوک سلطنت کمزور ہو گئی۔ دلی کو چھوڑنے کے بعد امیر تیمور سمرقند واپس چلا گیا اور اپریل 1399 عیسوی میں امیر تیمور 7 سالہ مہم پر نکلا۔ اس نے رستے میں اپنے بیٹے مہران شاہ کو سلطانیہ کی گورنری سے ہٹا دیا اور اس ماہ کے آخر میں امیر تیمور جارجیا میں داخل ہوا۔ یہاں اس نے سردیاں گزاریں۔ 1400 عیسوی کے موسم بہار میں اس نے جارجیا میں پیشقدمی جاری رکھی اور یہاں اس نے ٹبلیسی کو دوبارہ فتح کیا۔ امیر تیمور کی اس پیش قدمی کے دوران بغداد میں موجود سلطان احمد سلطنت عثمانیہ میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے۔ امیر تیمور تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اس کے دشمنوں نے سلطنت عثمانیہ میں پناہ لی ہے، سو اس نے موجودہ آذربائیجان میں موسم گرما گزارا، جہاں اس نے اپنی فوج کو خوب آرام کروایا۔ پھر 1400 عیسوی کے موسم خزاں میں امیر تیمور اپنی فوجوں کے ساتھ سلطنت عثمانیہ میں داخل ہوا اور اس نے سب سے پہلے ارزنوم کو فتح کیا اور پھر وہ سیواس جا پہنچا، جہاں سلطان بایزید کا بیٹا شہزادہ سلیمان موجود تھا۔ شہزادہ سلیمان نے امیر تیمور کے حملے سے پہلے ہی سیواس کو چھوڑ دیا تھا۔ امیر تیمور نے سیواس کا 18 دنوں تک محاصرہ کیا اور آخرکار 7 سپتمبر کو شہر فتح ہو گیا۔ امیر تیمور نے یہاں شہر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ شہر میں موجود 4000 آرمینیائی فوجیوں کو بھی قتل کر دیا۔ سلطان بایزید یلدرم جو کہ اس وقت قسطنطنیہ کے محاصرے میں تھے، سو اسی لیے اس محاصرے کی وجہ سے وہ امیر تیمور سے جنگ نہیں کر سکتے تھے۔ امیر تیمور نے 15 سپتمبر کو ملاطیا کو فتح کرتے ہوئے شام جا پہنچا اور اس نے شام، قاہرہ اور دمشق کو فتح کیا۔ یہاں اس نے مسلمانوں کا خوب قتل عام کرنے کے بعد 19 سپتمبر کو وہ واپس سمرقند چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد سلطان احمد واپس بغداد چلے گئے، لیکن اچانک امیر تیمور واپس پلٹا اور اس نے 20,000 کا ایک لشکر شہزادہ رستم کی کمان میں روانہ کیا۔ امیر تیمور کے آنے کی خبر سنتے ہی سلطان احمد بایزید کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے ایک کمانڈر فراج کو بغداد شہر کی حفاظت کے لیے اپنے پیچھے چھوڑا۔ جون کے شروع میں امیر تیمور نے بغداد کا محاصرہ کر لیا اور 40 دن کے سخت ترین محاصرے کے بعد اہل بغداد نے ہتھیار ڈال دیے۔ 9 جولائی کو امیر تیمور شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ہر بغدادی کا سر اس کے پاس لایا جائے اور اس کے بعد اس نے 120 انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے اور امیر تیمور نے 150 سال قبل ہلاکو خان کے بغداد پر حملے کی یاد تازہ کر دی۔ امیر تیمور نے 1401 عیسوی کا موسم سرما موجودہ آذربائیجان میں گزارا، جہاں وہ عثمانی سلطان بایزید یلدرم کی سرگرمیوں پر نظر رکھ رہا تھا۔ سلطان بایزید نے امیر تیمور سے دوبارہ ارزنوم اور سیواس واپس لے لیا۔ اب امیر تیمور نے سلطان بایزید کو خط بھیجا کہ سلطان احمد کو میرے حوالے کر دو، اور اس کے ساتھ یہ بھی دھمکی تھی کہ عقل مند بنو اور میرے انتقام کو طول نہ دو۔ تم ایک چونٹی سے زیادہ کچھ نہیں، تم ہاتھی کو غصہ مت دلاؤ، نہیں تو تمہیں مسل دیا جائے گا۔ اس خط کے جواب میں سلطان بایزید نے اپنا نام گولڈن کلر میں لکھتے ہوئے بڑے الفاظ میں لکھا، جبکہ امیر تیمور کا نام اس نے کالے اور چھوٹے لفظوں میں لکھا، یعنی کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہاتھی وہ ہے اور چونٹی امیر تیمور، اور اب ان دونوں سلطنتوں کے درمیان جنگ ہونی ہی تھی۔
اس جنگ سے پہلے امیر تیمور نے اپنے ایک پوتے ابو بکر کو 1402 عیسوی کی شروعات میں سلطان احمد کو ختم کرنے کے لیے بغداد بھیجا۔ ابو بکر کے اچانک حملے سے سلطان احمد ایک کشتی پر سوار ہو کر مملوک سلطنت میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے۔ اپریل کے اختتام تک امیر تیمور جارجیا جا پہنچا اور وہاں سے وہ اناطولیہ روانہ ہوا۔ جب امیر تیمور سلطنت عثمانیہ میں داخل ہوا تو اس وقت سلطان بایزید قسطنطنیہ کا محاصرہ کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی تمام فوج کو بروسا میں جمع کیا ہوا تھا۔ امیر تیمور کے آنے کی اطلاع ملتے ہی سلطان بایزید جلدرم نے مزید تتاری فوج اناطولیہ سے بھرتی کی اور وہ تمام فوج کے ساتھ انقرہ جا پہنچے، جہاں سلطان نے تمام حفاظتی اقدامات کیے اور امیر تیمور کی انتظار میں بیٹھ گئے۔ لیکن امیر تیمور بایزید کے پسند کے میدان میں لڑنا نہیں چاہتا تھا، سو اسی لیے وہ وہیں رکا رہا۔ سلطان بایزید نے انقرہ میں ایک چھوٹا دستہ چھوڑا اور وہ اپنی باقی فوج کے ساتھ امیر تیمور کی طرف چل پڑا۔ امیر تیمور بہت ذہین اور شادر انسان تھا۔ اس نے یہاں ایک چال چلی اور اس نے چند دستے پیچھے چھوڑے جو کہ بایزید کی فوج کو الجھانے کے لیے کافی تھے، اور وہ خود ایک لمبا چکر کاٹتا ہوا انقرہ جا پہنچا۔ یہ خبر عثمانی سلطان پر بجلی بن کر گری اور وہ بھاگتا ہوا انقرہ کی جانب چل پڑا۔ اب چونکہ یہ گرمی کا موسم تھا، سو اسی لیے عثمانی فوجیں جلد تھک گئیں اور اس مارچ کے دوران 20,000 سے زیادہ عثمانی سپاہی گرمی کی وجہ سے مارے گئے۔ ادھر امیر تیمور انقرہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے عثمانیوں کو مزید دھچکا یہ دیا کہ اس نے دریائے چبوک پر بند باندھ کر اس کا رخ دوسری جانب موڑ دیا۔ گو کہ یہ کام مشکل تھا، لیکن ہندوستان سے جو ہاتھی امیر تیمور ساتھ لایا تھا، ان ہاتھیوں نے یہ کام مزید آسان کر دیا۔ اب پانی پر امیر تیمور کی فوج کا کنٹرول تھا۔ سلطان بایزید امیر تیمور کی امید سے زیادہ جلدی انقرہ پہنچایا۔ کچھ عثمانی کمانڈروں نے سلطان بایزید کو اسی وقت حملے کا مشورہ دیا، کیونکہ تیموری فوج چاروں اطراف بکھری ہوئی تھی۔ لیکن مسلسل سفر اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے عثمانی فوجیں کافی تھکی ہوئی تھیں اور سلطان بایزید نے جنگ کے لیے اگلے دن کا انتخاب کیا، اور اس دوران امیر تیمور کو اپنی بکھری ہوئی فوج کو جمع کرنے کا موقع مل گیا۔ سلطان بایزید جلدرم 27 جولائی کو انقرہ کے میدان میں پہنچے تھے اور اس سے اگلے دن 28 جولائی کو جنگ کا میدان سجا۔ دونوں طرف وسیع پیمانے پر فوج تھی، لیکن تعداد میں امیر تیمور کی فوج عثمانیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ امیر تیمور کی فوج کے 3 حصے تھے۔ دائیں بازو پر اس کا بڑا بیٹا شارخ تیمور تھا، جبکہ تیمور خود درمیانی دستوں کی کمان کر رہا تھا، اور بائیں دستوں پر اس کا چھوٹا بیٹا میران شاہ کمان کر رہا تھا۔ ان سبھی دستوں کے آگے 30 لائنوں میں ہاتھی موجود تھے، جو کہ امیر تیمور انڈیا سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ سلطان بایزید کی فوج امیر تیمور سے کم تھی، جس کی تعداد 60,000 سے زیادہ تھی۔ بایزید درمیان میں تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کے 3 بیٹے بھی تھے، اور ینی چڑی کے دستے اور گھڑ سوار بھی سلطان کے ساتھ تھے۔ اس کا بیٹا سلیمان رومیلین فوجوں کی کمان کر رہا تھا، اور اس کا ایک اور بیٹا محمد سربیا کے سیف لازار کے ساتھ موجود تھا۔ جنگ کی شروعات امیر تیمور کے دائیں جبکہ بایزید کے بائیں پہلو سے ہوئی۔ عثمانی دستہ جو کہ رومیلین پر مشتمل تھا پسپا ہونے لگا، لیکن اس نے تیموری فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوسری طرف تیمور نے بائیں بازو کو حملے کے لیے روانہ کیا۔ تیموری دستے کے مقابلے میں سربین نائٹس تھے، جو کہ بہترین جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ انہوں نے تیموری دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ تیموری دستہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنی فوج سے آ ملا، اور امیر تیمور نے اضافی دستے کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا، لیکن اب تک امیر تیمور نے آخری پتہ نہیں کھیلا تھا۔ وہ یوں کہ امیر تیمور نے سلطان بایزید سے جنگ سے پہلے ہی ان تتاریوں سے جو کہ سلطنت عثمانیہ کے وفادار تھے، انہیں لالچ دے کر عثمانیوں سے بغاوت پر آمادہ کر لیا تھا، اور سلطان بایزید اس سے بالکل بے خبر تھا۔ سو اس جنگ کے میدان میں عثمانی فوج میں شامل ان تتاری دستوں نے اچانک
امیر تیمور کی طرف سے اشارہ ملتے ہی عثمانی فوج کے بائیں پہلو پر حملہ کر دیا، جو کہ پہلے سے ہی تیموری فوج کے مد مقابل تھے۔ سلطان بایزید کا بیٹا محمد، جو کہ اضافی دستوں پر تعینات تھا، اس نے کمک کے طور پر ان غدار تاتاریوں پر حملہ کر دیا، اور طویل محاصرے کے بعد شہزادہ محمد رومیلین دستوں کو بچانے کے بعد میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اور جب سربیا کے اسٹیفن لازار کو تاتاریوں کی اس غداری کا پتہ چلا تو وہ اپنے دستوں کے ساتھ سلطان سے آ ملا۔ اب سلطان نے پیچھے موجود پہاڑ کی جانب پسپائی شروع کر دی، اور اسی دوران لازار اور اس کی فوج میدان جنگ سے بھاگ نکلی۔ اب سلطان کے ساتھ جنی چڑی فوج اور چند پیدل دستے موجود تھے، اور تیموری فوج نے انہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ عثمانی دستوں نے سر توڑ کوشش کی، لیکن تیموری فوج نے انہیں ختم کر دیا۔ اب سلطان بایزید نے 300 گھڑ سواروں کے ساتھ تیموری محاصرے کو توڑا اور سلطان بھاگ نکلے، لیکن جلد ہی سلطان کا گھوڑا تیموری سپاہی کے تیر کا نشانہ بنا اور سلطان گھوڑے سے گر گئے، اور یوں عثمانی یہ جنگ ہار گئے۔ جب 29 جولائی کا سورج طلوع ہوا تو سلطان بایزید کو قیدی کی صورت میں امیر تیمور کے سامنے لایا گیا، اور اسی دن انقرہ کے محصورین نے امیر تیمور کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان بایزید جلدرم کی باقی زندگی امیر تیمور کی قید میں ہی گزری۔ اس جنگ میں سلطان بایزید کے 30,000 سپاہی مارے گئے، جبکہ امیر تیمور کے صرف 15,000 سپاہی ہی قتل ہوئے تھے۔ جنگ انقرہ کے بعد سلطنت عثمانیہ میں تخت کے لیے بایزید کے بیٹوں میں مزید 10 سال تک جنگ جاری رہی۔ امیر تیمور نے فتح کے بعد پیش قدمی جاری رکھی اور عثمانی مرکز بروسا کو بھی فتح کر لیا۔ دسمبر میں امیر تیمور نے سمرنا کے صلیبیوں کے خلاف جنگ میں انہیں شکست دیتے ہوئے امیر تیمور 1403 عیسوی کے موسم بہار میں واپس جانے لگا۔ مارچ میں عثمانی سلطان بایزید کی امیر تیمور کی قید میں موت ہو گئی، اور انہی دنوں میں امیر تیمور کے پوتے محمد سلطان بن جہانگیر کی بھی موت ہو گئی۔ امیر تیمور کی فتح کی خبر سن کر مملوک، طرابزون اور جارجیا کے بادشاہوں نے امیر تیمور کو تحفے اور تحائف بھیجے۔ 1404 عیسوی کی گرمیوں میں امیر تیمور واپس سمرقند چلا گیا، اور وہیں پر اس نے منگ سلطنت کو فتح کرنے کے لیے اپنی زندگی کی ایک آخری مہم کا آغاز کیا۔ منگ سلطنت کی فتح کی تیاریوں کے دوران امیر تیمور کو تختمش کی جانب سے خط موصول ہوا، جہاں تختمش نے اپنی غلطی پر امیر تیمور سے معافی مانگی اور گولڈن ہولڈ سلطنت کا تخت حاصل کرنے کے لیے اس سے مدد کی اپیل کی، کیونکہ امیر تیمور نے ہی ایڈیگو کو گولڈن ہولڈ سلطنت کا سلطان بنایا تھا۔ امیر تیمور نے تختمش کی پیشکش کو منظور کر لیا اور اس کی مدد کی حامی بھری۔ امیر تیمور اپنی زندگی کی آخری جنگ کے لیے سمرقند سے روانہ ہوا، لیکن نومبر 1404 عیسوی کا یہ سال اس بوڑھے فاتح کے لیے جان لیوا ثابت ہوا، اور امیر تیمور بیمار پڑ گیا۔ جنوری 1405 عیسوی کی آخر میں امیر تیمور اترار شہر کے پاس پہنچا۔ یہ خوارزمی سلطنت کا وہ پہلا شہر تھا جہاں 1219 عیسوی میں منگولوں نے حملہ کیا تھا۔ یہاں امیر تیمور کی صحت بہت خراب ہو گئی، اور 18 جنوری 1405 عیسوی کو تقریباً 70 سال کی عمر میں امیر تیمور کی موت ہو گئی۔ امیر تیمور کی آخری خواہش تھی کہ منگ سلطنت کی فتح تک اس کی موت کو راز رکھا جائے۔ اس کی موت کے بعد پیر محمد اس کا جانشین بنا، لیکن اچانک امیر تیمور کی موت کی خبر پھیل گئی، جس کی وجہ سے پیر محمد کو منگ سلطنت کے خلاف جنگ روکنی پڑی، اور تخت کے لیے امیر تیمور کا ایک اور پوتا خلیل سلطان پیر محمد سے لڑتے ہوئے تخت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1409 عیسوی میں امیر تیمور کے بیٹے شاہ رخ تیموری نے تخت پر قبضہ کر لیا، اور اس نے اپنی موت 1447 عیسوی تک سلطنت کو قائم رکھا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا اولوغ بیگ تخت نشین ہوا، لیکن اسے بھی 1449 عیسوی میں قتل کر دیا گیا، اور یہیں سے تیموری سلطنت کا زوال شروع ہوتا ہے، اور 15ویں صدی کے آغاز تک تیموری سلطنت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن تیموری نسل کا ایک شہزادہ بابر ہندوستان چلا گیا،
جہاں اس نے عظیم مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔